السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ آج آپ کے سامنے ایک زبردست کیس لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک جو فیلڈ میں عام کامنلی دیکھا گیا ہے کہ اکثر ہمارے جو جانور ہیں پریگننسی کے قریب گائے بھینسیں، خاص طور پہ گائے اور بھینسیں اور اس کے علاوہ بھیڑ بکریاں وہ بیٹھ جاتی ہیں، یعنی بیٹھ جاتی ہیں اور اٹھنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ اسے جو میڈیکل کی لینگویج میں ڈاؤنر کاؤ سنڈروم کہتے ہیں، یعنی گائے کا بیٹھ جانا۔ اور اس کے علاوہ یہ ڈاؤنر کاؤ سنڈروم جو ہے وہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں جو جنرلی جو مین اس کی قسمیں ہیں، اس میں دو قسم کی ڈاؤنر کاؤ سنڈروم ہوتا ہے، یعنی دو قسم کے جانور ہیں جو بیٹھتے ہیں، جو بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی علامات میں ایک جانور خوراک ٹھیک کھا رہا ہوتا ہے، پیشاب چھوٹا بڑا ٹھیک کرتا ہے اور وہ ڈاؤنر ہو جاتا ہے، اسے الرٹ ڈاؤنر سنڈروم کہتے ہیں۔ اور دوسری ایک قسم ہے نان الرٹ ڈاؤنر کاؤ سنڈروم کہتے ہیں، یعنی وہ خوراک وغیرہ نہیں کھا رہی ہوتی اور جگالی بھی نہیں کرتی، یا خوراک کم کھاتی ہے اور کم جگالی کرتی ہے، تو اسے نان الرٹ ڈاؤنر کاؤ سنڈروم کہتے ہیں۔ تو یہ زیادہ موسٹلی جو لیٹ پریگننسی میں یہ جانور بیٹھتے ہیں، اور اس میں اس کی جو مین وجوہات ہیں وہ جانوروں کو صحیح طریقے سے نہ رکھنا ہے، یعنی جدید طریقے پر نہ پالنے کی وجہ سے، روایتی طریقوں سے جانور کو رکھنے سے جانور جو ہے وہ لیٹ پریگننسی میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو روایتی طریقے میں جانوروں کو متوازن خوراک نہیں دی جاتی، اور خاص طور پہ جب جانور لاسٹ 2 سے 3 مہینے رہتے ہیں اس کے پارچوریشن یعنی بچہ دینے میں، تو جانوروں کو کسی قسم کی متوازن خوراک سے قاصر رکھا جاتا ہے۔ ان کو روٹین کے مطابق نہ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دی جاتی ہے، نہ ہی ان کی کوئی اچھی کیئر کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جانور جب بچہ دینے کے قریب ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی، کیلشیم کی کمی، مختلف منرلز کی ڈیفیشنسی کی وجوہات سے جانور کے جسم میں طاقت ختم ہو جاتی ہے اور کمزوری کی بنا پہ جانور بیٹھ جاتا ہے۔ تو آتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف۔ تو ٹریٹمنٹ میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ محنت طلب کام ہے، حوصلے والا کام ہے۔ ایک عام فارمر کا جب جانور بیٹھتا ہے تو فارمر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اریٹیٹ ہوتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ جانور فوری طور پہ کھڑا ہو جائے، لیکن چونکہ جانور کے جسم میں خون کی کمی ہے اور اس کے علاوہ مختلف منرل ڈیفیشنسی ہے، تو وہ ڈیفیشنسی پوری کرنے کے لیے کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے، کم از کم 6 سے 7 دن 10 دن جو ہے وہ اس کو درکار ہوتے ہیں۔ اس کا علاج میں بڑی ہمت اور حوصلہ رکھنا پڑتا ہے مالکان کو۔ تو اکثر کیسز جو ہے وہ جا کے ناکام ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ مالکان جو ہے وہ حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، 2 سے 3 دن ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب ڈاکٹر پہ کبھی بلیم لگایا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے، کبھی جناب ایک ڈاکٹر کو بلایا، پھر دوسرے کو بلایا، پھر تیسرے کو بلایا، تو ڈاکٹروں کی لائن لگ جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر اپنے نسخے آزماتا ہے، دوسرا ڈاکٹر اپنے نسخے آزماتا ہے، اور تیسرا ڈاکٹر اپنے۔ اسی طرح جانور کو پراپر جو ہے اس کی لائن آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، یعنی اس کا جو صحیح طریقہ علاج ہے وہ
اڈاپٹ نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتا۔ تو اس قسم کی سچویشن میں اگر آپ کے جانور ڈاؤنر ہو گئے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ہمت اور حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ایک تو آپ نے اچھا ڈاکٹر منتخب کرنا ہے، اور ڈاکٹر جو آئے گا تو وہ اچھے طریقے سے اس کی ڈائیگنوز کرے گا، اور ڈائیگنوز کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ شروع کرے گا۔ تو ٹریٹمنٹ میں اس کی جو فلوڈ تھراپی ہوتی ہے، یعنی ڈرپس وغیرہ لگائی جاتی ہیں، ان میں انجیکشن ڈالے جاتے ہیں جس میں نرو ٹانک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ امینو ایسڈ، الیکٹرولائٹس، ملٹی وائٹامن، اور اگر جانور نان پریگننٹ ہے تو اس میں اسٹیرائڈ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو مسل ریلیکسٹنٹ یعنی جو پٹھے کے کھچاؤ اور درد کے انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ لگاتار 7 سے 10 دن جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ جاری رہتی ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ مالکان کو تھوڑی سی ہمت بھی کرنی چاہیے، اور مالکان کے لیے جو یہ اس کو اٹھانے میں جو معاون چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اس میں جانوروں کی جو فزیو تھراپی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس میں جانور کو کم از کم دن میں 2 بار کھڑا کرنا ہے، جس میں وہ عام طور پہ چین کپی ہوتی ہے جو بھاری وزن کو اٹھانے کے لیے کام آتی ہے، اس سے جانور کو کھڑا کیا جا سکتا ہے وہ، یا اس کے علاوہ جو اسپیشل اس کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جو ڈاؤنر کاؤ کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہمارے یہاں تو فیسلٹیز نہیں ہے، یا بڑے بڑے جو فارم ہیں، ڈیری فارم ہیں، ان پہ وہ موجود ہوتے ہیں۔ کسی بھی گائے کے بیٹھ جانے کی صورت میں اس کو اٹھانے میں وہ معاون ہوتے ہیں۔ پھر اس کو کھڑا کر کے پھر اس کی جو مالش ہے، مساج ہے، وہ ضروری ہوتا ہے۔ دن میں 2 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ، 3 سے 4 مرتبہ زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہر 2 گھنٹے بعد اس کا سائڈ بھی تبدیل کرنی ہے، جانور کی سائڈ تبدیل کرنی ہے، چونکہ ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس کے جو نروز ہیں، وہ جو اعصاب ہیں، جو مسل ہیں، پٹھے ہیں، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں کوئی بھی خدا نہ کرے ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس میں آپ نے ہر 2 گھنٹے بعد اس کو اس کا جو سائڈ چینج کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو مساج کرنا ہے، اور مساج کے ساتھ ساتھ آپ نے اچھی جو ڈائٹ دینی ہے۔ اچھی ڈائٹ میں جو ونڈا ہے، ونڈا کیٹل فیڈ، اس کے علاوہ سائلیج، اس کے علاوہ جناب بھوسا، اور ساتھ میں ایکسٹرا جو منرلز ہیں وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ دینے ہیں، جس میں ہیوی ویٹ منرل بہترین ہے، اور ساتھ میں سولوٹون منرل ہے لیکوڈ، وہ استعمال کروائیں ساتھ میں۔ اگر خوراک کا معدے کا مسئلہ ہے ہاضمے کے لیے تو گیسٹروبل ٹانک لیکوڈ بھی ساتھ میں یوز کروایا جا سکتا ہے، صبح شام 2 کپ پلوائیں وہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ جو گھریلو نسخے میں 5 انڈے جو ہے وہ ان کی صرف سفیدی دینی ہے، وہ بھی دودھ میں دینی ہے، اور دودھ میں 1 چمچ ہلدی بھی مکس کر کے روزانہ دیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ جانور کی طاقت دیتی ہیں، اس کے پٹھوں کو طاقت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جسم پر مساج کرنا ہے، مساج میں جو کسٹر آئل یعنی تیل ارنڈ جو ہے وہ اس کے لیے بیسٹ ہے۔ اس سے آپ اپنے جانور کی جو پچھلے حصے میں جہاں پر جس ایریے میں جانور وہ اپنا وزن پورا نہیں رکھ پا رہا تو اس پہ آپ نے مساج کرنا ہے، اور مساج جو ہے صبح اور شام کرنا ہے۔ تو باقی چیزیں میں نے ساری آپ کو بتا دی ہیں۔ تو اس میں یہ قابل علاج بیماری ہے، جانور کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی ہمت اور حوصلہ چاہیے۔
اور پراپر اس کا علاج 7 دن کا کورس کروائیں کم از کم، تو تب جانور جا کے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ساتھ میں فزیو تھراپی اور مساج بھی ضروری ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ دوست جو ہے اس بیماری کو اور اس جو کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوتی ہے جانور کے ساتھ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل حیدری اینیمل ہاسپٹل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تو امید ہے ناظرین آپ جو ہے وہ ڈونر کاؤ سنڈروم کی جو بیماری ہے اس کے بارے میں مفید معلومات آپ کو ملی ہوں گی۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔